یا دوزخ کی طرف، اور بہت گھاٹیاں ہیں یہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دمشق میں نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کے بعد عوام کو، لوگوں کو قبر حشر واعظ نصیحت شروع کر دی۔ قبر حشر کی بات شروع کی کہ ایک مرحلہ آئے گا، لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، ایک مرحلہ آئے گا یہ حالات بنیں گے، ایک مرحلہ آئے گا یہ، فرمایا ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا سارے لوگ جمع ہوں گے، ساری دنیا جمع ہوگی، اس وقت ایک اندھیرا چھا جائے گا، سب اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں یوں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مسلمان، منافق، کافر، یہ سارے لوگ پل صراط پہ آئیں گے، اور پل صراط پہ جب پہنچیں گے تو ایک چیخ آئے گی، ہائے میرا نور گیا۔ ایک اور آدمی کی چیخ آئے گی، ہائے میرا بھی نور گیا۔ ایک اور آئے گی، ہائے میرا بھی نور گیا۔ تو لوگ اس وقت گھبرائیں گے، چیخ و پکار شروع ہو جائے گی، میرا نور گیا، میری روشنی گئی، میری روشنی گئی۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا جس دن ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، ان کے دائیں بھی ہوگا، دوڑے گا نور چلے گا ان کے ساتھ، یہ اس نور، اس روشنی میں چلیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، کس کو؟ جن کے ساتھ نور ہوگا، جن کے پاس نور ہوگا، جن کے سامنے نور ہوگا، جن کے دائیں نور ہوگا، ان کو کہا جائے گا بشراکم اليوم جنات، تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہو جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ تم اس باغات میں رہو۔ کن کو کہا جائے گا؟ کن سے کہا جائے گا؟ جن کے دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور اور سامنے بھی نور ہوگا، ان سے کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، ایسے باغات کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے، اس نور کا مل جانا، اس روشنی کا مل جانا اور جنت کا مل جانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ قرآن نے کہا کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، فوز کہتے کامیابی، عظیم بڑی، اللہ فرماتے بڑی کامیابی ہے کیا؟ اس جنت کا مل جانا اور اس نور کا مل جانا۔ کس کو ملے گا؟ ایک لوگ تو یہ ہیں جن کو قیامت کے دن نور ملے گا، روشنی ملے گی، جنت ملے جائے گی۔ دوسرے لوگ اور ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ دوسروں کے بارے میں اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد منافق عورتوں سے کہا جائے گا، جس دن منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہمارا بھی انتظار کر لو، ہمیں بھی دیکھ لو، ہم بھی تمہارے ساتھ، نقتبس من نورکم، کچھ روشنی ہم بھی تم سے لے لیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن جس روشنی میں چلا جائے گا، جس نور کے ساتھ جانا ہوگا، یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ بلب سے سارے محلے والے روشنی لے رہے، نہیں، آخرت میں ہر بندے کا، جیسے اب میری آنکھوں کا نور مجھے ہی فائدہ ہے، آپ کی آنکھ کی روشنی کا آپ کو فائدہ ہے، میری آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے، میری روشنی سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے، آپ کی آنکھوں سے میں فائدہ نہیں لے سکتا، اس طرح آخرت میں بھی اپنی روشنی کام آئے گی، یہ نور کام آئے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جس دن منافق مرد منافق عورتیں کہیں گی ایمان والوں سے، انظرونا، ہمارا بھی انتظار کر لیں، ہمیں بھی ساتھ لے لیں، نقتبس من نورکم، ہم بھی تم سے کچھ روشنی لے لیں۔ تو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، یہ نور تو پیچھے ملتا ہے۔ اب یہ سمجھیں گے کہ شاید پیچھے ہے،
یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ پیچھے سے مراد دنیا ہے، دنیا سے عمل کر کے آؤ گے تو روشنی ملے گی، یہ پیچھے مڑیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان دیوار کر دی جائے گی، لہو باب، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا، جنتی اور دوزخیوں کے درمیان ایک دیوار ہو جائے گی، ایمان والے اور کافروں کے درمیان دیوار ہو جائے گی، ایمان والے اور منافقوں کے درمیان دیوار ہو جائے گی، ایمان والے روشنی میں جا رہے ہیں، ان کے پاس روشنی نہیں ہے، ان کے درمیان دیوار ہو جائے گی، اس میں اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، لہو باب، ایک دروازہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو اس سے جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے، دوزخی جنتیوں کو دیکھیں گے، یا فرمایا آپس میں ان کی بات چیت کرنے کے لیے دروازہ ہوگا، یہ آتا بھی ہے جی، یا فرمایا کہ دوزخیوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے یہ دروازہ ہوگا، آتا نا جی، فی جنات یتساءلون علی المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے دوزخ والوں سے بات کریں گے، ان کی آپس میں بات چیت ہوگی، ہاں، فی جنات یتساءلون علی المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے پوچھیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم دوزخ میں کیوں آ گئے، کن عملوں کی وجہ سے دوزخ میں آ گئے، تم سے کون سی غلطی ہو گئی، تم دوزخ میں کیوں آئے، ہمارے ساتھی تھے، شادی بیاہ کاروبار معاملات لین دین ہم اکٹھے تھے، تو دوزخی سب سے پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز، یہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے واقعہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دوزخ۔ دوسرا جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، عشر، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ہم نہیں دیتے تھے، دوسرا جرم۔ تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِضِينَ، ہم ایسے گپ شپ میں لگے رہتے تھے، دیکھا نا جی، اذان ہو گئی تاش والے تاش کھیل رہے ہیں، اذان ہوگی گیم والے گیم کر رہے ہیں، اذان ہوگی گپ شپ والے دفتروں میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، اذان ہوگی کھانے کی محفلیں آباد ہیں، کھانے کے ٹیبل آباد ہیں، کھانے کی چیزیں آباد ہیں، اذان ہوگی لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اذان ہوگی فوتگی ہوئی ہے، فوتگی پہ ہیں، مسجد کے سامنے دریاں بچھا کے بیٹھے ہیں، اذان ہوگی گپ شپ لگ رہی ہے، اور اذان اٹھ کے مسجد میں نہیں آئی، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِضِينَ، ہم گپ شپ کی محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم کہتے تھے اے مولوی ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، اے مولویوں کی باتیں یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ہم قیامت کو جھٹلا دیتے، ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ 4 وجہ بتائی ہیں کہ ہم دوزخیوں نے، اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے کہ دوزخی کہیں گے ہم دوزخ میں کیوں آئے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہاں اور دوسرا ہم مسکینوں کو اس کا حق نہیں دیتے تھے، ہم گپ شپ کی محفلیں آباد کرتے تھے، قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اسی حال میں چل رہے تھے، حتی اتانا الیقین، موت نے آپ پکڑا۔ جنت میں 2 طرح کے لوگ جائیں گے، یا اپنے عملوں سے یا کسی کی سفارش سے، اپنے عملوں سے یا کسی کی سفارش سے، کسی کو کھانا کھلایا اس نے سفارش کر دی، کسی کو کپڑا پہنایا اس نے سفارش کر دی، کسی کا بیٹا حافظ ہے اس نے سفارش کر دی، کسی کا بیٹا عالم ہے اس نے سفارش کر دی، حاجی نے سفارش کر دی، سفارشوں سے بھی جنت ملے گی، ٹھیک ہے، فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نبی پاک کی بھی شفاعت ہوگی، بڑی شفاعت، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ اپنے قرآن میں یہ اعلان فرما رہے ہیں، پر یہ 4 بدبخت ایسے ہیں، یہ 4 بدبخت ایسے ہیں جن کو سفارشوں سے بھی جنت نہیں ملے گی۔ کون سے؟ بے نمازی، عشر زکوٰۃ مسکینوں کا حق نہ دینے والے، گپ شپ میں مجلس آباد کرنے والے، قیامت پہ یقین نہ رکھنے والے، تو وہ جو دروازہ آگا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ایمان والے منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، لہو باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ،
اس دروازے دیوار کے اندر رب کی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، باہر کی جانب اللہ کا عذاب ہوگا۔ ینادونہم، اب یہ منافق آواز دیں گے، الم نکم معکم، بھائی ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں، ہم کاروبار میں اکٹھے نہیں تھے، شادی بیاہ میں اکٹھے نہیں تھے، محلے میں اکٹھے نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ تھے، پر جسم تمہارے ہمارے ساتھ تھے، تمہاری سوچیں ہماری طرح کی نہیں تھی، تمہاری سوچیں تھی چیزیں ملیں، عہدے ملیں، اسباب ملیں، راحتیں ملیں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، بس اسباب دنیا مل جائے، بس تمہاری یہ خواہش سوچیں تھی، جسم ہمارے ساتھ تھے، سوچیں ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ قالوا بل ولکنکم فتنتم انفسکم، میں تمہارے اپنے نفسوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ بوڑھا ہو گیا آدمی، ابھی بھی بال سارے سفید ہو گئے، عمر گزر گئی، منہ کے دانت گزر گئے، کم ہو گئے، ابھی بھی جذبہ ہے یہ مکان ایسا بنانا، یہ زمین ایسے کرنی، یہ بنانا، یہ بھی لینا وہ بھی لینا، ابھی بھی آخرت کا جذبہ نہیں بنا، ابھی بھی آخرت کا شوق نہیں بنا، یہ چھوڑ دوں گا، چلی گئی، میرے باپ دادا چلے گئے، میں نے بھی چھوڑ دینی۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارے نفسوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تم تھے ہمارے ساتھ ہی لیکن تمہارے نفسوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم اس امید میں تھے، انتظار میں تھے، اے مولوی گلا سمجھنا ہے انہاں مکے جان چھٹے مولویوں تو کس طرح، یہ تو ڈرائی جاندے رہندے ہیں، یہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں، ان سے جان چھوٹے، یہ کہیں جیل میں جائیں، کہیں ان کا بندوبست ہو۔ جیسے آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں اے مولویوں نے ساڈا ملک ڈبوتا، کوئی ملک وزیر اعظم بنیا، کوئی مولوی وزیر اعظم بنیا اج تک، صدر بنیا کوئی، کہ آرمی چیف بنیا، کوئی چیف جسٹس بنیا، تو ملک کہنے ڈبوتا، کس نے؟ بس یہ باتیں کرنی نا۔ وَارْتَبْتُمْ، تم دھوکے میں پڑے رہے، بھائی یہ گاڑی مل جائے، یہ کار مل جائے، یہ مکان مل جائے، یہ چیزیں مل جائیں، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہاری سوچوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تمہاری سوچوں نے، امیدوں میں، امیدیں لمبی لمبی امیدیں ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر، کبھی سوچا نہیں ہم نے کہ قبر میں میرے کیا کام آنا ہے۔ آخرت 50,000 سال کا نہ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہے، اس میں میں نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، قبر میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ کو حساب دینا ہے، نامہ اعمال مجھے دائیں میں ملے گا بائیں میں ملے گا، آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ ابھی تک ہماری سوچ نہیں گئی۔ وغرتکم الامانیٰ حتی جاءکم باللہ الغرور، یہاں تک کہ فرمایا دھوکے باز نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈالا، شیطان نے بھی دھوکے میں ڈال دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں؟ ابھی ایمان والوں کو بھی ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ آخرت سے ڈر جائیں، یہ قبر سے ڈر جائیں، یہ حشر سے ڈر جائیں، یہ اللہ کے سامنے حساب سے ڈر جائیں۔ تو بھائی اس دوزخ سے بچنے کے لیے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن جس کے پاس نور ہوگا، روشنی ہوگی، وہ جنت کا سفر کر جائے گا، وہ اوپر صراط سے پار ہو جائے گا، جس کے پاس نہ ہوئی یہ ناکام ہو گیا۔ دو ہی راستے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، نور اور ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے پاس کیا عمل ہے جو قیامت کے دن نور بن کے ہم یہاں سے پل صراط سے پار ہو جائے؟ ابھی موقع، جیسے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ، دنیا سے ملتا ہے، ابھی ہم دنیا میں ہیں، کل قبر میں چلے جائیں گے، کوئی پوچھ نہیں گا، کوئی سمجھائے گا نہیں، کوئی موقع، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چیخے پکارے کے کام نہیں آئے گا، ابھی موقع ہے۔ تو کون سے ہمارے 10 عمل ایسے ہیں جو بندہ اختیار کر لے تو یہ عمل اس کے لیے قیامت کے دن کامیابی کا سبب بن جائیں گے۔ 10 عمل۔ پہلا فرمایا اے نبی جی، جو میرے بندے اندھیری رات میں کثرت سے مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ جو اندھیری رات میں
کثرت سے مسجد کو جاتے ہیں، ان کو قیامت کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دیں۔ فرمایا منافق کی علامتیں جو ہے نا جی کئی ساری ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوا سنا ہوا ہے۔ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آئے گا۔ منافق کی علامتوں میں یہ بھی ہے عشاء اور فجر میں مسجد میں نہیں آئے گا۔ فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے آدھی رات عبادت کا ثواب، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے پوری رات عبادت کا ثواب، اور جو مسجد میں راتوں کو آئے گا فرمایا پورا پورا نور اس کو مل جائے گا۔ ایک عمل تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، فجر عشاء کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں۔ چلو جس کو تو امید ہونا یہ بھی جوانی بھروں گا، موت کا تو پتہ نہیں، وہ تو چلو خیر کر لے۔ اب جس کے بال سفید ہو گئے، کمر ساتھ چھوڑ گئی، آنکھوں کے کم دیکھنا کم کر دیا، وہ تو کمر کے زیادہ قریب ہو گئے، سارے قریب ہیں پر یہ زیادہ قریب ہو گئے، ان کو تو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گا، وہی نور یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یہ 5 وقت کی نماز اس کے لیے کیا بنے گی؟ نور بنے گی۔ حساب کے وقت حجت ہوگی، نجات کا سبب ہوگی۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، ہاں نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ حساب کے وقت کوئی حجت ہوگی، نہ نجات کا کوئی اور سبب ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ نور تو سمجھ آ گئی، یہ ہو گیا۔ حجت کا مطلب ہے استاد شاگرد سے کہتا ہے بیٹا یہ چیز لے کے آنا، چلو آسان ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بازار سے یہ چیز لے کے آنا، اب بیٹا نہیں گیا تو باپ پوچھے گا بھئی تو گیا نہیں، بیٹے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے قیامت میں پوچھا میرے مؤذن نے بلایا تھا تو آیا نہیں، تاش کھیل رہا سی، پٹھے وڑتا پیا سی، کریانہ تول رہا تھا، حساب کتاب کر رہا تھا، بچوں کے ساتھ پارک گیا ہوا تھا، ٹیوشن چھوڑنے گیا تھا، ٹیوشن سے لینے گیا تھا، مستری لگے ہوئے تھے، صفائی کر رہا تھا، جواب ہو جائے گا؟ اللہ پوچھیں گے میں نے بلایا تھا مؤذن حی علی الصلاۃ تو آیا کیوں نہیں؟ کوئی جواب ہوگا؟ یہ ہے حجت۔ جب جواب نہیں ہوگا فیل ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکلی تو باقی عمل دیکھے جائیں گے۔ بندوں کو دھوکہ ہوتا ہے نا کئیوں کو، چل میں نماز تو نہیں پڑھتا، روٹی تو حلال دی کمونا، میں نماز نہیں پڑھتا پر خیرات تو کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا پر یہ تو کرتا ہوں۔ فرمایا یہ ساری نیکیاں ہیں تیری، یہ ایسے ہی جیسے اسلامیات میں پاس ہو گیا، مطالعہ پاکستان میں پاس ہو گیا، سائنس میں پاس ہو گیا، زراعت میں پاس ہو گیا، انگلش سے فیل ہو گیا تو ڈگری مل جائے گی، سند مل جائے گی؟ اس کی محنت بیکار ہے یا فائدہ مند ہے؟ لازمی مضمون سے فیل ہو گیا، محنت اس کی فائدہ مند ہے؟ نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر نماز سے فیل ہو گیا تو باقی محنتیں بھی فائدہ مند نہیں ہوں گی، اسی کے نجات کا سبب ہوگی۔ اگر نماز نہ پڑھی تو نجات تو کوئی اور سبب بھی نہیں ہوگا، لازمی مضمون سے فیل، تو یہ نماز کیا بنے گی؟ نور۔ 2 عمل ہو گئے، ایک اندھیرے میں مسجد میں آنا، دوسرا 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ تیسرا عمل نور بنے گا جو سورہ کہف پڑھے گا، سورہ کہف پڑھے گا۔ فرمایا قیامت میں جو نور ہوگا نا جی، اس کی بھی شک، کسی آدمی کے پاس ہوگا پہاڑ جتنا، کسی کے پاس ہوگا درخت جتنا، کسی کے پاس ہوگا آدمی کے قد کے برابر، کسی کے پاس ہوگا آخری ناخن کے برابر۔ تو فرمایا جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اس کے پاؤں سے لے کے بیت الآسمان تک، پاؤں سے لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا نور اس کے ساتھ ہوگا جو جنت میں لے جائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری، نور چلے گا سامنے اور دائیں تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ کتنا ہوگا اس کو؟
پاؤں سے لے کے آسمان تک اتنا نور. اور جو عام دنوں میں ویسے سورہ کہف پڑھے گا تو فرمایا اس کے پاؤں سے لے کے مکہ مکرمہ بیت اللہ تک اس کے لیے نور بن جائے گا. تیسرا عمل نور کا جنت میں جانے کا سورہ کہف کو پڑھنا جمعے کے دن. چوتھا عمل میں قرآن کی کوئی ایک آیت بھی پڑھ لے اس کے لیے نور ہوگا. ایک آیت پڑھ لے. اس لیے آخری تینوں کو صبح شام 3 دفعہ پڑھ لو گے کتنی آیتیں ہوگی؟ یاسین پڑھ لو. یہ بھی ہر آیت کے بھی نور. کم از کم بحیثیت مسلمان ایک نیت کریں سارے, میں روزانہ قرآن کھولوں گا بھلے تھوڑا پڑھوں. ایک تو اگر یہ قرآن نہ کھولا, یہ کل قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا. ایک رشتہ داری, ایک امانت, ایک قرآن کہ اللہ اس نے میرا حق نہ ادا کیا. جو بنا نا آج دنیا سارے رشتہ داروں سے ناراض بیٹھا ہے, رشتہ داری توڑتا ہے, یہ رشتہ داری بھی اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گی, یا اللہ اس کو دوزخ میں پھینک, اس نے مجھے توڑا ہے. جو خیانت اور بےایمانی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گی, یا اللہ اس کو دوزخ میں ڈال. اور جو قرآن نہیں پڑھتا یہ قرآن بھی جھگڑا کرے گا. اگر پڑھ لیا تو یہ قرآن کی آمد میں سفارش کرے گا. تو قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی وہ اس کے لیے کیا بنے گی؟ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ میں روزانہ قرآن کھولوں گا؟ کھولیں گے سارے بھائی؟ کچھ بندوں کا ارادہ ہے, ابھی بھی ارادہ نہیں کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے, ہماری کتاب ہے, ثواب ہے, جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, چھونا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے. نیت کر لیں انشاءاللہ میں کھولوں گا. پانچواں عمل نور بنے گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا. آپ پہ درود شریف پڑھنا. ایک آدمی کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی, فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں. فرمایا تو کیسا امتی ہے, تو کون سا درود پڑھتا ہے مجھے؟ اس کے بعد اس نے طے کیا کہ میں روزانہ 100 دفعہ آپ پہ درود پڑھوں گا. پھر خواب میں آپ کی زیارت ہوئی, فرمایا ہاں اب تو میرا امتی ہے. تو 100 دفعہ کون پڑھ لے گا درود شریف قیامت کے نور بننے کے لیے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ. 10 دفعہ صبح پڑھ لے, 10 دفعہ شام پڑھ لے, فرمایا اس کی سفارش میرے ذمہ پکی واجب ہو گئی. پانچواں. چھٹا عمل یہ جو سفید بال ہے, فرمایا یہ سفید بال تمہارے لیے کل قیامت کے دن نور بنے گے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اس لیے سفید بال اسلام میں اگر سفید بال ہو گئے, اب آپ اس میں کسی کو یہ کہو کہ تو نے تو رنگ بدل لیا, وہ اس میں نہیں آتے, اس میں نہیں آتا. رنگ بدلنے کا ذکر بخاری میں, یہ سمجھے تھوڑا سا مسئلہ, رنگ بدلنا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, یہودیوں کے عالم تھے. آپ نے عبداللہ بن سلام کی داڑھی کو خضاب سے رنگ دو, سفید نہ چھوڑو. ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہوئے, فرمایا اس کی داڑھی کو خضاب لگا کے رنگ بدل دو. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے حدیث میں کہ یہودی اپنے بالوں کو سفید چھوڑتے ہیں تو رنگ لگا کے اس کا خضاب بدل لو, لیکن کالا سیاہ نہ لگاؤ, باقی اس کے علاوہ اور رنگ لگا سکتا ہے. تو نہ لگانے والے لگانے والوں پہ تنقید نہ کریں, اور جو لگانے والے ہیں نہ لگانے والے لگانے والوں پہ تنقید نہ کریں, اجازت ہے. اور لگانے والے نہ لگانے والوں پہ تنقید نہ کریں, رکھ سکتے ہیں. اس فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. جو بال حالت اسلام میں سفید ہو جائے, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. یہ سفید بال فرمایا تمہارے پل صراط پہ تمہارے لیے نور بنیں گے. 6 ہو گیا. 7واں حج عمرے پہ جاتے ہیں, فرمایا حج سے فارغ ہو کے عمرے سے فارغ ہو کے جو تم حلق کرواتے ہو, یہ جو تمہارے بال گرتے ہیں, کتنے بال گرتے ہیں جی؟ بال کٹواتے ہوئے, ہر بال کے بدلے تمہارے لیے قیامت کے دن کیا بنے گا؟ نورہم, یا یہ نور بنے گا جس کی روشنی میں جنت ملے گی. جس کے پاس یہ روشنی نہ ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے تھوڑا عرض کر دیا نا جی, فضولی بینہم بسور لہ باب. جس کے پاس نور نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس کے لیے یہ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں, کون کون جا چکا ہے جی؟ جو نہیں گیا وہ نیت کر لے, اس کو روشنی چاہیے. یہ آسان ہے, یہ حلق کرواتا ہے نا جی حج عمرے کے بعد, یہ گرنے والے بال نور بن جائیں گے. اور 8واں یہ جو تم حج میں کینکریاں پھینکتے ہو, یہ کینکریاں بھی نور بنے گی, کینکریاں بھی نور بنے گی. 9واں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کا
ذکر کرتا ہے، یہ ذکر کرنے والے کے جسم پہ جتنے بال ہیں یہ قیامت کے دن نور بنے گے۔ ذکر کرنے والے کے جسم پر جتنے بال ہیں۔ اب اپنے آپ کو بندہ کہہ سکتا ہے میں ذکر کرنے والا ہوں؟ اتنا کام از کم کر لیں، تھوڑی سی ترتیب بنا لیں۔ جو تیسرا کلمہ درود پاک، استغفار، اس کی ایک ایک تسبیح صبح کر لیں، ایک ایک تسبیح شام کو کر لیں، اللہ اس کو ذاکرین میں شمار کر دیں گے۔ تیسرا کلمہ درود پاک، استغفار، ایک ایک تسبیح صبح کر لیں، تھوڑا سا معمول بنا لیں، ایک ایک تسبیح شام کر لیں، ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ دوسرا، ہر موقع محل کی دعا یاد کر لیں، ہر موقع محل کی۔ مثلا ابھی مسجد میں آئے تو مسجد کی دعا، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت، آ گئے۔ اب نکلنے لگیں گے تو نکلنے کی دعا ہوگی۔ ابھی ہم کپڑا پہن کے، نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا۔ اللہ، ابھی کھانا کھایا، کھانے کے بعد کی دعا، پہلے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، آنے کی دعا، سونے لگے سونے کی دعا، اٹھے اٹھنے کی دعا، سواری پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے، موڑ سے اس کی دعا پڑھ لی، بس۔ موقع محل کی صبح شام کی جو دعائیں موقع محل کی، یہ یاد کر لیں۔ اب یہ بھی پڑھنے لگ جاؤ گے تو بھی ذاکرین میں شمار ہوگا۔ اور ذکر کرنے والوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں یہ اتنا نور ملے گا اس کو۔ اور 10واں، جو کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کر دے، جو بندہ کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کر دے، مثال کے طور پر کسی کو موٹر سائیکل کی ضرورت تھی، یار مجھے اس کو موٹر سائیکل دے دیا، کسی کو کوئی ضرورت تھی پیسوں کی، اس کو پیسے دے دیے، کوئی انسانی ضروریت ہے نا، کسی کے گھر مہمان آئے گا، اس کو بستر کی ضرورت پڑ گئی، چارپائی کی ضرورت پڑ گئی، یا اس کو کوئی برتنوں کی ضرورت پڑ گئی، تو کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کر دی، کسی مسلمان کے کوئی کام آ گیا، تو یہ اللہ اس کے لیے نور کے 2 شعبے قائم کر دے۔ اس لیے حدیث میں تھا نا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہم اس کو نیکیاں نہیں سمجھتے، لیکن یہ نیکیاں ہی کل قیامت کے دن فرمایا کیا، پل صراط میں تمہارے لیے نور بنے گا۔ اگر بھائیو ہم یہ ضروریات سمجھ رہے ہیں کہ شاید روٹی، کپڑا، مکان یہ میری بڑی ضرورت ہے، میرے بچوں کی بڑی ضرورت ہے، یہ بڑی ضرورت نہیں ہے بھائیو۔ بڑی ضرورت اس وقت ہے جب قبر میں سب چھوڑ جائیں گے، بڑی ضرورت اس وقت ہے جب قیامت کے دن اپنے بھی چھوڑ دیں گے، بڑی ضرورت اس وقت ہے جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، بڑی ضرورت اس وقت ہے جب سینہ پھاڑ کے ہاتھ نکال کے بائیں طرف سے نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑی ضرورت اس وقت ہے جب قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، بڑی ضرورت ہے جب دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ میں بچانے والا نہیں ہوگا، یہ بڑی اس دن یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ لیکن موقع کب ہے ہمارے پاس؟ موت سے پہلے پہلے، اس لیے پچھلی زندگی جو کمی کوتاہی میں گزر گئی، اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہ ہو گئے، نئے طور پہ عزم کر کے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے جانا، گناہوں سے بچانا، کم از کم یہ جو میں نے 8-10 عمل ذکر کیے، ان کو نہ دی اپنی ضرورت سمجھ کے سارے نہیں کر سکتے، سارے دو اتنا تو کر لیں، ایک ایک عمل کی تو نیت کر لیں۔